أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو، مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج تھرڈ ڈے میں ہم والدین اور خود پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی دعا کریں گے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، سورۃ النمل میں آیا نمبر 19 میں ہے۔ مشہور واقعہ، چونٹی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وادی سے گزر رہے تھے اور اس وقت گزرتے ہوئے ان کا گزر چونٹیوں کی ایک وادی کہہ لیں، چونٹیوں کی ایک جگہ تھی، وہاں سے ہوا، اور ایک چونٹی نے اونچی آواز میں پکار کے کہا کہ چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر ہمیں کچل نہ دیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کو چونکہ یہ زبان سمجھ آتی تھی، تو جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا مانگی، جو کہ بہت بہترین دعا ہے۔ پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، پھر تجوید کریں گے، پھر حفظ کی پریکٹس، اور لاسٹ میں انشاءاللہ تفسیر۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹرانسلیشن۔ ربی، اے میرے رب، جس طرح ہم نے ربی زدنی علما میں پڑھا، ربش روح لی میں پڑھا، تو ربی یعنی اے میرے رب۔ او زعنی، او زعنی، مجھے توفیق دے، آخر میں یا مجھے میرے کے لیے ہے، اوزع یعنی توفیق دے، ان کے اشکرا میں شکر ادا کر سکوں، حمزہ شروع میں کے لیے آ رہا ہے، اشکرا میں شکر ادا کر سکوں، نعمتک، نعمتک، نعمہ نعمت کو کہتے ہیں، کا تیری، عربک میں جب اینڈ پہ کا آتا ہے یا تا آتا ہے اس کا مطلب تم یا تمہاری یا تیری ہوتا ہے، یعنی تیری نعمت کا۔ التی، وہ جو، قرآن میں آپ نے بہت جگہ پہ الذی پڑھا ہوگا، الذی کا فیمنن یا مونس جو ہے وہ التی ہوتا ہے، تو نعمتیں، نعمت چونکہ مونس کے زمرے میں آ رہی ہے اسی لیے التی۔ انعمت، انعام کی تو نے، تا اینڈ پہ آ رہا ہے، جیسے میں نے کہا تھا کا ہو تا ہو تو اس کا مطلب تو نے یا تم ہوتا ہے۔ علیہ، مجھ پر، یہ کمبینیشن ہے علی اور آخر میں یا پر کا، تو علی کا مطلب ہوتا ہے پر، حرف ہے ایک، اور یا جب ساتھ اٹیچ ہوا تو ہو گیا مجھ پر، علیہ، وعلی اور اوپر، والدیہ میرے والدین کے، والدیہ یعنی میرے والدین، والد ایک اور والدین دو کے لیے آتا ہے، والدیہ یعنی میرے والدین کے، و اور ان یہ کہ، اعمل میں عمل کروں، جیسے کہ ہم نے کہا تھا نا ربی اوزعنی ان اشکر، میں شکر ادا کروں، حمزہ شروع میں، ایسے ہی اعمل میں عمل کروں، صالحا نیک، صالح اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ترضاہ، ترضا جیسے کہ دیکھ کے پتہ چل رہا ہے راضی سے ہے، تا شروع میں تم کے لیے آ رہا ہے، جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ انعم تا میں تا اینڈ پر ہے تو اس کا مطلب تم ہے، ایسے ہی کبھی تا شروع میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب بھی تم ہوتا ہے، صرف یہ ٹینسز کا فرق پڑا ہوتا ہے، یعنی فعل ماضی مضارع اور یہ بن رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ڈفرینس ہوتا ہے، تو شروع میں تا ہو تو اس کا مطلب بھی کافی دفعہ، ہمیشہ نہیں کافی دفعہ تم ہوتا ہے، تو ترضا تو راضی ہو جائے، ہو جس سے، ہو کی ضمیر ہے، پروناؤن ہے، واحد کے لیے آتا ہے ایک کے لیے، اور یہ کہ میں عمل کروں صالحا نیک، ترضواہ تو راضی ہو جائے، ہو جس سے یا اس سے، و اور ادخلنی داخل کر دے مجھے، ادخلنی داخل سے ہے، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، نی آخر میں میرے لیے ہے، مجھے ہے،
یہ الحمدللہ ہم کئی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں، تو مجھے امید ہے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ وَأَدْخِلْنِی، اور داخل کر مجھے، بِرَحْمَتِکَ، ساتھ اپنی رحمت کے۔ بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کا آخر میں اپنے تیرے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ، یعنی سیاق و سباق کے اعتبار سے ہم کریں گے ساتھ اپنی رحمت کے، ساتھ تیری رحمت کے میننگ ہے، لیکن ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے کہیں گے ساتھ اپنی رحمت کے، کا آخر میں تیری کے لیے، جس طرح میں نے پہلے کہا، فی عبادی کا، فی میں، عباد عبد کی جمع ہے، عباد کہتے ہیں بندے کو، عبداللہ ہم نام رکھتے ہیں اللہ کا بندہ، تو عباد جمع ہے عبد کی، عبادی کا تیرے بندوں میں، یعنی اپنے بندوں میں، الصالحین جو نیک ہیں، الصالحین جمع ہے، یا نون جب بھی اینڈ پر آتا ہے کسی ورڈ کے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع کا کوئی صیغہ ہے، جمع کی ٹرانسلیشن ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جو نیک ہیں، اپنے بندوں میں جو نیک ہیں۔ اب ہم اس کی تجوید کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ربی میں روا کو موٹا پڑھنا ہے، ربی کو لمبا نہیں ہونے دینا، او میں ہونٹ گول ہوں گے، او سیٹی والی آواز ہوگی، زیع آخر میں، زیع کے آخر میں عین کی آواز کو ہم نے حلق میں ٹھہرانا ہے، حلق کے درمیانے حصے سے تھروٹ لیٹرز میں درمیان میں یہ آ رہا ہوتا ہے، وہاں سے ہم عین کو ادا کریں گے اور آخر میں نی کو لمبا کریں گے، او زعنی، کیونکہ آگے مد آ رہی ہے حمزہ کی وجہ سے، ان اشکورو، اش شین کو کلیئر پڑھنا ہے، ش کی آواز ہوگی اور روا کو موٹا کرنا ہے، ان اشکورو نعمتک التی، اس کو نے نہیں پڑھنا، نیع پڑھنا ہے، نے پڑھیں گے تو مجھول ہو جائے گا، نیع عین کی آواز حلق میں سے درمیانے حصے سے، نعمتک التی، تی پہ اگین ہم مت کریں گے، انعمت، ان میں نون کو ہم نے اظہار کے ساتھ واضح پڑھنا ہے، علیہ، علیہ اس میں ج والی ساؤنڈ نہیں لے کر آنی ہے، لیکن اس کو مضبوطی سے جما کے پڑھنا ہے، علیہ، وعلی، وا کو ادا کرتے ہوئے ہون گول ہوں گے، وعلی والدی، وا میں اگین ہون گول ہوں گے، و ہون گول ہوں گے، و ان نون کی آواز کو ہم کلیئر کر کے پڑھیں گے، حمزہ اور پھر عین، اعمل، اعمل صالحا، سواد کو موٹا پڑھنا ہے، صالحا نہیں پڑھنا ورنہ سین بن جائے گا، صالحا میں حروف حلقی میں سے، حلق کے لیٹرز میں سے ہے، ہم نے حلق کے درمیان سے نکالنا ہے، ہا کی آواز کو کوشش کرنی ہے نکالنے کی، اور آگے جو اس کا ہن میں نون آ رہا ہے یہ نون کلیئر نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے چھپا دینا ہے، ہم پڑھیں گے صالحا ترضاہ، صالحا کر کے نون کی آواز کو چھپائیں گے، تر میں روا کو موٹا پڑھنا ہے، ضاد کو بھی موٹا پڑھنا ہے، موٹے حروف میں سے ہے وہ، وَأَدْخِلْنِي، اد میں دال کی آواز کو ہلانا ہے، ایکو ساؤنڈ ہوگی، اس کو کلکلہ کہتے ہیں عربک میں، واؤ میں ہونٹ گول ہوں گے، وَأَدْخِلْنِي، نی یا متا، خا بھی ہیوی لیٹرز میں سے ہے، تو وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، روح، رو کو موٹا کرنا ہے، ہا کے ساتھ ملانا ہے، بِرَحْمَتِكَ فی یا مدہ، عبادک الصالحین، عبا الف مدہ ہو رہا ہے، دی کس، کس سواد کو موٹا رکھنا ہے، کالصالحین۔ جب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بہت خوبصورت دعا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اور کب انہوں نے مانگی؟ جب انہوں نے اپنے پاس ملنے والی نعمت کو فیل کیا، کہ یعنی مجھے چونٹی کی جو وہ بات چیت کر رہی ہیں وہ ساری لینگویج سمجھ آ رہی ہے، تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا کمال ہے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، بلکہ اس کا فوراً شکر ادا کیا اور اس کو رب تعالیٰ سے منسوب کر دیا. کیا دعا مانگی؟ ہم میں سے کسی کو کوئی نعمت ملے، کچھ ملے، یا جو کچھ ہمارے پاس میسر ہے اس کے شکر کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں. رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے. نیکیوں کا حصول توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہم میں سے کوئی بھی رب تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. رب تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو میرے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں اور میں نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتی ہوں اور میں کر پاتی ہوں. اسی لیے بہت پیارا کلمہ جو ہمیں سکھا دیا گیا ہے، جس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں کوئی قدرت، طاقت، قوت مگر صرف اللہ کی توفیق سے. الحمدللہ. تو اگر میں ابھی کوئی دعا یاد کر رہی ہوں، میں قرآن کا کچھ حصہ یاد کر رہی ہوں، میں اچھی نماز پڑھ پا رہی ہوں، مجھے قرآن اچھی طرح سے پڑھنا آ رہا ہے، میں صدقہ خیرات کر پا رہی ہوں، میرا اخلاق اچھا بہتر ہو رہا ہے، تو یہ سب رب تعالیٰ کی توفیق سے ہے. میرے سے کوشش مطلوب ہے لیکن توفیق رب تعالیٰ کی ہوگی. تو اس لیے رب تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر، کہ میں شکر ادا کر سکوں. شکر، جس کو شکر کرنے کی توفیق مل گئی اور شکر کی نعمت مل گئی، اس کو دنیا جہان کی نعمتیں مل گئیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اپنی چیزوں کو اگر ملٹی پلائی کرنا چاہتے ہیں نا ہم، کہ جو نعمت میرے پاس ہے اور مجھے بہت پسند ہے،
ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس وہ زیادہ رہے اور زیادہ ہو، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ شکر۔ البتہ اگر تم شکر کرو گے، البتہ میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے آپ سے وعدہ ہے۔ اور حقیقتاً ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، جیسے کہ ہم اس دعا میں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر انعام کی، کہ ہم گننا بھی چاہیں تو ہم نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو گن بھی نہیں سکتے ہو۔ اتنی زیادہ نعمتیں میسر ہیں مجھے۔ اور اب تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس ذکر کرو میرا، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو میں رب تعالیٰ سے توفیق مانگ رہی ہوں، اور اسی توفیق کو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہر نماز کے بعد مانگنے کے لیے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، اور بہترین انداز میں عبادت کر سکوں۔ ہر نماز کے بعد پیارے نبی نے ہمیں یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے، اور حقیقت میں انسان کو اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے، اور آگے اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے دکھا دیے، ہدایت دے دی، راستہ دکھا دیا، اب مرضی ہے کون شکر کرے کون کفر، یعنی اما شکورن، یا شکر کرنے والے یا کفر کرنے والے۔ اللہ نے انسانوں کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا، راستہ سب کو دکھا دیا گیا ہے، اب شکر یا ناشکری، میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے بھی اس واقعے میں اسی ڈیٹیل میں آگے جب آتا ہے، جب جن نے ملکہ سبا کا تخت لا کر سامنے رکھ دیا تھا اور اس نعمت کو دیکھا، تو فوراً سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر، میرا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اور کیوں فضل ہے؟ کوئی نعمت کیوں ملتی ہے؟ بہت پیارے سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہیں، قرآن میں ذکر ہوئے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹیسٹ کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، میرا اپنا ہی فائدہ ہے، مجھے ہی اس میں زیادتی ملے گی۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ کھانے پر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے۔ آج کل ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں، پورا دن بھوکے رہ کے صبر کے ساتھ روزہ پورا کرنا ایکویلنٹ ہے کس کے؟ کھانا کھایا، مزے سے پیٹ بھرا، انجوائے کیا، اور اس کے بعد اس پر الحمدللہ کہہ دیا، شکر کر لیا۔ شکر تین طرح سے ہوتا ہے، دل، زبان اور جوارے سے۔ دل کے ذریعے شکر کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہو کہ جو آسائشیں، جو نعمتیں، جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے، جس سے میں محظوظ ہو رہی ہوں، جس کو میں انجوائے کر رہی ہوں، یہ صرف اور صرف اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں حقیقت میں رب تعالیٰ کی مجھے دی ہوئی ہیں، میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ دوسرا، زبان سے شکر، زبان سے الحمدللہ، الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ ہمیں ہر دعا میں سکھا دیا گیا ہے۔ پیارے نبی نے ہمیں الحمدللہ کا طریقہ بتا دیا۔ رات کو سو، صبح اٹھو، اٹھ گئے ہو، دوبارہ زندگی ملی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کھانا کھایا ہے، کھانے کو ملا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کسی کو مصیبت میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو، تو کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بلا سے، اس آزمائی سے عافیت میں رکھا جس نے اس کو ڈالا ہے۔ وفضلنی ممن وفضلنی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جو تو نے تخلیق کی ہے جتنی مخلوق، اس میں تو نے مجھے فضیلت دی، مجھے ٹھیک رکھا، اور بے شمار دعائیں جس میں الحمدللہ۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشقت میں ہوتے، کسی مشکل معراج پریشانی میں، تو اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔
اور کوئی نعمت ہوتی، کچھ کرنے کی توفیق ملتی، تو کہتے ہیں الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریف اللہ کے لیے جس کی وجہ سے تمام نیک اعمال پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ تو الحمدللہ کو میں نے اپنی عادت بنانا ہے۔ وعلی والدیہ، اور اپنے والدین کے اوپر جو نعمتیں ہیں ان پر بھی مجھے شکر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ والدین سے ورثے میں بہت ساری نعمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پڑھے لکھے ہیں، سمجھ بوجھ والے ہیں، دین والے ہیں، ہم تک دین پہنچے گا۔ ان کو مال و دولت ملا، اچھا ملا، ان کی اچھی نیچر ہے، ان کا اچھا اخلاق ہے، وہ اچھی سمجھ بوجھ والے ہیں، وہ آگے سب کچھ ہم تک ٹرانسفر ہوگا، سب کچھ پہنچے گا۔ تو جو نعمتیں والدین کو بھی ملی اور اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، ہمیں ملی، یا اللہ سب پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک۔ کیسے وہ نیک عمل ہوں؟ تو راضی ہو جائے جس سے، ایسے نیک عمل ہوں جو کہ تیری رضا کا باعث بنے۔ ایسا نہ ہو کہ میں نیکیاں کروں، میں کھپائی کروں، میں خوب محنتیں کروں، اور اینڈ پہ اس کا کچھ بھی رزلٹ نہ ہو، اس سے تیری رضا ہی نہ ملے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور سنت کے مطابق کیا جائے، جس طرح پیارے نبی نے سکھایا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی مس ہوگا تو وہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچے گی۔ نماز پڑھوں، نماز ساری نمازیں پڑھتی ہوں، لیکن اس میں دھیان کہیں اور پتہ ہی نہ ہو کہ نماز میں کیا پڑھ رہی ہوں، 60 سال تک نماز پڑھی اور کوئی نماز قبول ہی نہیں ہوئی، ایسا نہ ہو یا رب۔ ایسے اعمال، ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جو کہ تجھ کو راضی کرتے ہیں، جس سے تیری رضا مطلوب ہو، تو راضی ہو جائے جس کی وجہ سے۔ حج کرنے جائیں اور وہاں پہ کچھ ایسا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج ہے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی کسی قسم کا کچھ بھی ایسی حرکت نہیں کرنی، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے، قبول ہی نہ ہو، اللہ کی رضا ہی نہ ملے اس کے بعد۔ پورا دن گھر میں کام کرتی ہوں، سسرال میں ہوں، ظاہر سی بات ہے کرنا ہے، مجبوری ہے، کھانے بھی بنانے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، اب ظاہر سی بات ہے رہنا ہے یہاں پر، تو نہیں، کام تو آپ نے سارے کیے، کام میں نے سب کچھ کیا، لیکن اگر میں نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تو مجھے اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا۔ پورا دن کی کھپائی ایسے ہی گئی، شوہر کے کام کیے، اس کے کپڑے استری کیے، اس کی ایک ایک چیز کو تیار کیا، سب کچھ کیا، اگر وہ اللہ کو راضی کر لے کے نہیں تھا تو جنرل دنیا کے کام ہوئے، کام ہم نے سب کچھ وہی کرنے ہیں، اس میں نیت رب کی رضا کر لینی ہے۔ یا اللہ ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے، یعنی ایسے میں کام کروں جس سے کہ تو راضی ہو جائے، جس سے کہ مجھے تیری رضا مل جائے، تو خوش ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک صالح لوگوں میں داخل کر دے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، میری کوشش، میری تڑپ مطلوب ہے، لیکن داخلہ میرے اعمال، میرے ان چیزوں کے بعد رب تعالیٰ کی توفیق سے، رب تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، کعبہ جس کو آج کل ہم حج کرنے، عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور کتنا معتبر ہے ہمارے لیے، اتنا بڑا کام کر رہے تھے، تب بھی پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ مجھ سے قبول کر لینا، اے اللہ ہم سے قبول کر لے۔ تو عمل صالح مقبول ہونے کے باوجود جنت میں داخلہ بغیر فضل الہی کے، اللہ کی رحمت کے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے، اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ دے دینا۔ میرے اعمال اس قابل نہیں ہے، یا اللہ ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، یا اللہ مجھے عمل صالح ایسے کرنے کی توفیق دے تو راضی ہو جائے، اور یا رب مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔